شفق، سو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب پورا بھر جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، فما لهم لا يؤمنون، پھر کیا ہوا ہے ان کو کہ وہ یقین نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جائے ان کے پاس قرآن وہ سجدہ نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، اوپر سے اور یہ منکر جھٹلاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو خوشخبری سنا دے ان کو دردناک عذاب کی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام کیے بھلے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ثواب ہے نہ ختم ہونے والا، بے انتہا۔ صدق اللہ۔ آج آپ کے یہاں مسجد میں حاضری ہوئی، حضرت مولانا ریاض صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، انہوں نے پرزور یہ ہمیں حکم دیا کہ آپ درس قرآن تک ہمیں ضرور وقت دیں۔ اللہ نے ہمیں درس قرآن پاک میں یہاں جمع ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ یہاں اس مسجد میں عرصہ دراز سے ہمارے تایا جان حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلسل قرآن پاک کا درس دیا، اور اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت میں اور زیادہ اضافہ برکت نصیب فرمائے، انہوں نے مسجد کے ماحول کو قرآن پاک کے درس سے آباد رکھا ہوا ہے۔ یہ مسلسل درس قرآن پاک قائم رکھنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام، الحمدللہ ہمارے خاندان میں یہ صدیوں سے ہی چلا آتا ہے، قرآن پاک کا یہ درس کا تسلسل۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس ہوتا ہے، اور وہ بھی 29ویں پارے پر پہنچا ہوا ہے، یہاں آج ہم نے دیکھا کہ یہ 30ویں پارے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جس علاقے میں قرآن پاک کھولا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سنا جائے، اسے سمجھا جائے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے نزول سے صدیوں، سینکڑوں، ہزاروں سال پہلے اللہ نے جب سورہ طٰہٰ فرشتوں کو سنائی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، طوبیٰ لألسنۃ قرأہا، کتنے خوش بخت ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھیں گے، طوبیٰ لأجواف حملہا، کتنے بہترین ہیں وہ دل جو اس قرآن پاک کو اٹھائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کی نسبتیں یہ معمولی نسبتیں نہیں، اس کو کھولنے سے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے نسبتیں قائم ہوتی، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کا علم، یہ وحی کا علم ہے، علم وحی اس سے ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علم وحی کی قدردانی کرنا یہ پوری امت پر، انسانیت پر ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن حکیم نے اسی کی طرف توجہ دلائی۔ اس سورۃ الانشقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عشاء کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پہلی رکعت میں یہی سورت پڑھی، اتنی خوبصورت، اتنا بہترین، وہ ذوق اور مٹھاس اور لذت آئی کہ میں اسے بھول نہیں سکتا۔ اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں بعد میں، ایک دفعہ سورت سنی رسول اللہ کے پیچھے نماز میں عشاء، اور اس کا ذکر کیا باقاعدہ، حدیث میں اس کو روایت کیا۔ مہاراج یہ سورۃ الانشقاق یہ آخری پارہ، آخری پارے میں 2 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے جو بنیادی مقاصد ہیں کہ انسانوں کو کامیاب بنانا، اور کامیاب انسان کب بنے گا جب اس کے دل و دماغ میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ آخرت کے حالات اور واقعات، مستقبل کا دور انسان کا کیا آنے والا ہے، ان 2 پاروں میں اللہ تعالیٰ
اس کے بعد سے یہ سورۃ البروج سے یہ آخری صورتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ بھی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پھر آخر میں جا کر یہ سورہ بینہ سے آخر تک یہ اس کا بھی خلاصہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ساری تعلیمات کو آخری پارے میں جا کر سمیٹ دیا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ تمام حضرات جو اس مسجد کے نمازی ہیں، یہ آخری پارہ شروع ہوا ہے تو یہ ضرور 15 منٹ ضرور نکالا کریں، تاکہ قرآن حکیم کا جو تکمیلی مرحلہ ہے، یہ مغز ہے قرآن کا، خلاصہ ہے، یہ آپ کو یاد ہو جائے، ازبر ہو جائے۔ اس لیے یہ 15 منٹ ضرور نکالنے چاہیے۔ جن گھروں میں، جن مسجدوں میں یہ قرآن پاک اس کو کھولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ان کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہیں۔ جب مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رمضان میں دیکھا کہ مسجد آباد، مختلف جگہوں پر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ جس نے ہمارے گھروں کو، ہماری مسجدوں کو قرآن سے آباد کر دیا، اے اللہ اس کو بھی تو نور عطا فرما۔ اب یہ حضرت عمر کا بڑا ذوق شوق، پوری امت کو قرآن پر کھڑا کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ دلائی یہاں اس صورت میں بھی، فلا اقسم بالشفق، اس شام کی سرخی کی قسم، واللیل وما وسق، رات کی اور رات میں جو چیزیں سمٹ آتی ہیں ان کی قسم۔ یہ دو تین اور تیسری قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کا فطری نظام یہ اپنے راستے پر چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ رات آتی ہے اور رات کا آغاز سرخی سے ہوتا ہے، اور پھر رات چھا جاتی ہے، اندھیرا جس میں ہر چیز سمٹ جاتی ہے، وہ سکون کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر چاند کی روشنی رونما ہوتی ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے، پوری کائنات کو گھیر لیتا ہے۔ اب کائنات مرحلے طے کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اپنے مرحلے طے کر رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان سب کو دیکھ کر انسان تجھے اپنی زندگی کے مرحلوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں بھی سیڑھی پر سیڑھی چڑھتے ہوئے تمہیں ترقی کرتی، اگلے مرحلوں میں جانا ہے۔ اس گھر میں نہیں رہو گے، ایک ہی جگہ پر نہیں رہو گے، ایک ہی حال میں نہیں رہو گے، تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ تم کہاں سے آئے تھے، کہاں سے گزر رہے ہو، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تو تمہارا سفر ہے، یہ تمہارا راستہ ہے۔ دنیا کو منزل مت بناؤ، یہ دنیا تمہارا راستہ ہے، راستے سے گزر کر تم نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں تمہیں سیڑھی پر سیڑھی چڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، ہر حال میں تمہیں اپنی نئی حالت کی طرف جانا ہے۔ اب نیا حال تمہارا کیا ہے، نئے حال کو دیکھو، ہر مرحلے پر انسان کے مختلف حالات ہیں، اس لیے قرآن پاک اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام جب آپس میں ملتے تھے اس سے حال پوچھتے تھے، حال کا مطلب کیا ہے، تمہارے ایمان اور عمل کا کیا حال ہے، تمہارے اخلاق کا کیا حال ہے، مسجد کے، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کا کیا حال ہے، اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ اما لہم لا یؤمنون، لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ دنیا کے حالات کو تو دیکھتے ہیں اور اپنا حال بدلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ پر یقین نہیں لاتے۔ اللہ پر یقین لانے کا مطلب کیا ہے، فرمایا جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ قرآن پڑھنے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے، یعنی اس کے علم کو حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سجدہ یہ دین کا خلاصہ ہے، جس میں انسان اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنے اور رب کے ساتھ خالص تعلق جوڑ لیتا ہے۔ فرمایا جو سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، تو فرمایا وہ لوگ دنیا میں بل الذین کفروا یکذبون، وہ کافر اس قرآن کا انکار کرتے، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ بھی جانتا ہے، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتا ہے انہوں نے اپنے اندر کیا چیز بھر کے رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ان کے اندر جو برائیاں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، انہوں نے دنیا میں اکٹھی کر لی، ان خامیوں اور غلطیوں کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ وبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ آخرت کا عذاب انسان دنیا سے لے کر جائے گا، وہاں عذاب نہیں پیدا ہوگا، یہ عذاب تو اس کے اعمال سے ہوگا۔ نماز چھوڑی تو اس کا عذاب، راستے میں پتھر پھینکا تو اس کا عذاب، کفر کیا تو اس کا عذاب، زبان کا غلط استعمال کیا تو اس کا عذاب۔ کہ دنیا میں جتنے غلط کام کیے یہی عذاب کی شکل میں ڈھل جائیں گے، آج یہ ان اعمال کی شکل میں ہے، اور کل یہ برے اعمال یہ انسان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اور بچے گا کون، الا الذین آمنوا، جو یقین لائے، جن کا ایمان درست ہو گیا، ذہن درست ہو گیا، عقل درست ہو گیا، قلب درست ہو گیا۔ اپنے دل کی اصلاح کرنا،
درستگی کرنا، اپنے خیالات اور افکار میں، ایمان اور عقیدے میں درستگی لانا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسرا وعاملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے، نیک کام کیے، اچھے کام کیے۔ اب انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں نے عمل صالح کرنا ہے۔ ہر وقت کا عمل صالح کون سا ہے؟ اب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو یہ مغرب کی نماز پڑھنا ہے عمل صالح۔ اسی طرح یہ عبادات میں ہے، تو قدم قدم پر ہر آدمی کے لیے عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ دکان پر بیٹھے گا تو اس کے لیے عمل صالح کیا ہے؟ اسی طرح کوئی اور کام کرے گا، گھر میں جائے گا تو اس وقت عمل صالح کیا ہے؟ گھر سے نکلے گا تو عمل صالح کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو وہاں عمل صالح کیا ہے؟ قدم قدم پر اس نے نیک عمل، درست عمل، صحیح عمل کرنا ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی مرتب ہو رہی ہے۔ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اب جو ایمان اور عمل صالح کو قرآن سے حاصل کر لے گا، اللہ کے نبی کی نسبت سے حاصل کر لے گا، اس کی زندگی، آنے والی زندگی اجر سے، ثواب سے، نعمتوں سے، انعامات سے بھر جائے گی۔ اور اگر اس نے یہ راستہ اختیار نہ کیا تو آنے والی زندگی کو وہ اپنے لیے عذاب بنا لے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا کی زندگی بھی انعام والی اور اللہ کے رحمتوں اور